بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ۔ غسل خانے میں جانے سے پہلے باہر کھڑے ہو کر بسم اللہ کہیں۔ اگر غسل خانے میں ہی بیت الخلاء ہو تو، ورنہ اندر جا کر بھی بسم اللہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں لیٹرین یعنی بیت الخلاء ہو وہاں اللہ کا نام نہیں لے سکتے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی آیت یا دعا پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر پانی کسی برتن میں ہے تو پہلے دونوں ہاتھ برتن اٹھا کر دھو لیں۔ اگر مگ ہے تو مگ سے پانی ہاتھوں پر ڈال لیں۔ اگر ٹونٹی ہے تو شاور یا ٹونٹی کھول لیں اور ہاتھ دھو لیں۔ نمبر 3، اس کے بعد استنجا کریں۔ نمبر 4، پھر وضو کی طرح وضو کریں، پاؤں دھو لیں، چاہے تو چھوڑ دیں۔ نمبر 5، اس کے بعد ہاتھ بالوں کے اندر لے جا کر بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو خوب گیلا کریں۔ نمبر 5، شیمپو یا صابن لگانا ہے تو لگا لیں، ورنہ یہ غسل کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اب سر پر 3 بار پانی ڈالیں کہ صابن یا شیمپو بالوں سے نکل جائے۔ اب جسم کے دائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں، پھر اسی طرح بائیں طرف 3 بار پانی ڈالیں۔ اپنے جسم کے تمام جوڑوں اور کانوں کی جڑوں وغیرہ کو ہاتھ سے مل کر گیلا کر لیں۔ اگر چوڑیاں، بالیاں، نتھ، انگوٹھی یا کوئی اور زیور پہن رکھا ہے تو اسے اچھی طرح ہلا کر اس کے نیچے اور اندر کے حصے میں بھی پانی ڈالنے کی کوشش کریں۔ اگر غسل کے دوران وضو نہیں ٹوٹا تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، غسل مکمل ہو گیا۔ اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو آخر میں دوبارہ سے وضو کر لیں۔ جسم پوچھنے کے لیے تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، نہ کریں تو بھی یہ لازمی نہیں، لیکن صحابہ اسے تکلف سمجھتے تھے اور عموماً استعمال کرنا ناپسند کرتے تھے، کیونکہ وہ سادگی پسند تھے اور تکلفات سے دور تھے۔ تمام کپڑے پہننے کا آغاز دائیں طرف سے کریں۔ غسل خانے سے باہر نکلنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں، جس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور پھر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا دے، آمین۔ خبردار، غسل کرتے وقت کلمہ شہادت یا کوئی اور کلمہ نہ پڑھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نہ پڑھا اور نہ ہی اس کا کوئی حکم دیا گیا۔